گڈ مارننگ، صبح خیر، خدا یسوع کے پاک مقدس جلالی اور معتبر نام میں آج صبح آپ کو میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں مارننگ سٹار میں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک اور خوبصورت صبح اور آج کا دن ہمیں ملا ہے تاکہ مل کر ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں۔ ناظرین، پی ایم آئی ٹیلی ویژن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ تک خدا کا کلام اور نئے پروگرام، نئے موضوعات پر بات کی جائے اور آپ تک خدا کے کلام کی خوشخبری پہنچائی جائے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو، ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں۔ مارننگ سٹار بہت زیادہ ایسٹر مقبول ہو رہا ہے پروگرام، تھینکس لارڈ۔ تو خدا ہم کا شکر ہو کہ یہ ایک کوشش تھی ہم نے کی اور خدا نے اسے پھلدار کیا ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم خدا کے کلام پر غور کرنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے آج کا جو ریفرنس ہے ایسٹر وہ پڑھ دیں اور پھر مل کر ہم دعا کریں گے۔ جی، تو آج کا ریفرنس جو ناظرین ہے وہ پرانا عہد نامہ میں سے ہے، خروج کی کتاب ہے اور اس کا 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے ایسٹر پڑھ دیجیے گا۔ خدا کے کلام میں سے خروج 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ جی، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اس باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے۔ بہت شکریہ مقدس کلام کے پڑھے اور سنا جانے پر خداوند کی الہی برکت۔ ناظرین، آئے مل کر دعا کریں۔ مارننگ سٹار میں آج صبح کا خوبصورت یہ دن خدا نے ہمیں دیا ہے کہ آپ اس کے کلام پر غور کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خدا کا پاک روح ہمارے ذہن نہ کھولے ہم کتاب مقدس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج اس خوبصورت پروگرام میں ہم مل کر سیکھیں گے، خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ تو آئیے دعا کے ساتھ کلام کی گفتگو کو شروع کریں، جھکیں گے اور مل کر دعا کریں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا، بحر و آسمان کے خالق و مالک، ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام میں آج صبح شکر گزاری کرتے ہیں جو خوبصورت دن تو نے ہمیں دیا، رات بھر تو نے ہماری حفاظت کی، میٹھی نیند دی، تندرستی دی، زندگی دی، اور اے خداوند آج پھر ہم نے اپنے اس دن کا آغاز کیا ہے۔ تو خداوند مارننگ سٹار میں ہم سب جب تیرے کلام پر غور کریں، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں دنیا بھر میں، ان تک جب خدا کا کلام پہنچے، تیرے کلام کی سچائیاں پہنچے ہیں خدا، تو لوگ برکت پائیں، خوشی خرمی، نجات پائیں۔ اور خاص طور پر آج جب بہت ساری وبائیں، وائرس اور دنیا میں طرح طرح سے خداوند ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تیرے کلام کی قدرت سے وہ برکت اور شفا کو حاصل کرے۔ میری اور ایسٹر کی مدد کر۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزار ہیں جو بہتوں کی نجات، برکت، شفا اور بحالی کا باعث بن رہا ہے۔ شکر گزاری ہو خدا یسوع کے پاک نام میں، آمین آمین۔ جی ایسٹر، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خون محافظ بنا۔ نوٹ فرما لیجئے، آج کا جو ٹاپک ہے کہ خون محافظ بنا۔ بنی اسرائیل کے لیے خدا نے بہت سارے کام کیے، قدرت ظاہر کی، اگرچہ وہ خدا کو دکھ دیتے تھے، باغی سرکش ہوتے تھے، لیکن خدا کا پیار ہمیشہ ان کے لیے رہتا تھا۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، پھر بھی خدا کی محبت ان کے لیے جاری رہتی ہے۔ بالکل، اور خدا کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آج کل دانیل میں اسٹڈی کر رہی ہوں، جی دانیل کی بک، تو اس میں بنی اسرائیل کے متعلق میں سیکھ رہی ہوں کہ وہ انہوں نے بارہا ٹائم خدا کی نافرمانی کی، بالکل، باغی سرکش ہو جاتے تھے۔ جی، تو ہر بار خدا جو ہے جب وہ معافی مانگ لیتے تھے تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے، یعنی خدا رحیم ہے، بالکل، خدا مہربان ہے۔ بالکل جی بالکل۔ اور پھر بار بار خدا بیٹا اور بیٹی کے ساتھ ان کو مخاطب کرتا ہے، واہ واہ واہ، کہ میرا بیٹا جو مجھ سے باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ خدا کی محبت ہے۔ آمین آمین۔ تو بالکل ناظرین، جیسے ایسٹر کہہ رہی ہیں کہ خدا کی محبت جو ہے وہ تو اس کو بڑی وسیع ہے، وہ وسعت ہے اس میں، اس کو آپ ماپ نہیں سکتے، میئر نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے، کوئی پیمانہ نہیں ہے خدا کی محبت کا۔ تو آج کا ٹاپک ہے خون محافظ بنا۔ آج دکھ بھری دنیا میں، خوف دہشت کی دنیا میں، طرح طرح کی بیماری، وبائیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، وائرس ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تیزی کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں حادثاتی طور پر،
तूफ़ान आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं और सुनामी आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तबाही बर्बादी। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि आपकी दुनिया जो दहशत, खौफ, वबाओं, बीमारियों में मुब्तला है, परेशान है, उसमें यीशु मसीह का लहू कितनी कुदरत रखता है। आमीन। बिल्कुल, आप बात कर रहे थे मोहब्बत की, कि खुदा की मोहब्बत जी। हम तमाम इंसानों के लिए, किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, बल्कि तमाम इंसानों के लिए, हर फ़र्द वाहिद के लिए जी खुदा मोहब्बत रखता बिल्कुल, है। वो शख्सी तौर पर भी प्यार शख्सी करता तौर है, पर। इज्तिमाई तौर पर भी। बिल्कुल, और खुदा के कलाम में लिखा कि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर की, बिल्कुल कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ें और देखें। लिखा है कि तब मूसा ने इसराइल के सब बुज़ुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि ये फसह का बर्रा ज़िबह करना। हम जानते हैं कि जब मौत का फरिश्ता गुज़रा और मिस्र के अंदर जो मिस्री थे उनके पहलुठे मारे गए, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू बनी इसराइल को कहना कि यक साला नर जो मर रहा है उसको ज़िबह करना, और उसको लेने के बाद जो घर की चौखटें हैं बिल्कुल उनके ऊपर तू लहू को लगा देना। बिल्कुल तो जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा और जहाँ जहाँ बर्रे का लहू लगा होगा बिल्कुल, तो उसकी जान बच जाएगी, वो घर वाले बच जाएंगे, वहाँ के पहलुठे बच बच जाएंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि खुदा चाहता है कि लोग बच जाएं, और बचने का जो तरीका है वो लहू है। लहू जिंदगी रखने के सबब से जो है वो कुर्बानी देता है और बचाता है। और जिस्मानी तौर पर भी देखें तो खून में ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर आपके बदन से खून निकल जाए बिल्कुल, तो आपकी ज़िंदगी का वजूद खत्म हो वजूद जाता खत्म हो है। जाता है, ठीक है, सही फरमाया। तो ये खून में ज़िंदगी है। तो मैं गौर करता हूँ एस्टर के जो था उस रात खून वो मुहाफ़िज़ बन गया। बिल्कुल, अब खून मुहाफ़िज़ क्यों बना? क्योंकि खून के अंदर हजूरी थी, आमीन, खुदावंद की प्रेजेंस थी, यस, इसलिए। हालांकि खून तो रोज़ बकरों बछड़ों का बहाया जाता है, बिल्कुल, वो क्यों नहीं बचाता लोगों? लाखों के हिसाब से। जी जी बिल्कुल, हर रोज़ ज़िबा किए जाते हैं, बिल्कुल, बर्रे कुर्बानियों पर भी गुजराने जाते हैं। अहले यहूद और दूसरी अक़वाम आज भी कुर्बानियाँ करती हैं, गुजरानती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदा की खुशनुदी के लिए। लेकिन उस रात जो खून वहाँ पर लगाया गया चौखटों के ऊपर, फिर दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों तरफ में, आगे चलकर इसको भी हम सीखेंगे कि इसमें क्या भेद की बात है, कि खून का जो तरीका था कि ऊपर फिर दाएं फिर बाएं, यानी ऐसे जैसे क्रॉस है, तो इसमें सलीब की तस्वीर भी है। आमीन, ठीक है, प्रेज़ गॉड, यानी खुदा दुनिया को पैगाम दे रहा था उस वक्त कि दुनिया का कफारा सलीब पर होगा। आमीन। तो आज नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को सीखें। इस सुबह जब खुदा ने हमें खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसके हजूर खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखें कि वहाँ पर खून जब लगाया गया है, आप देख सकते हैं। एस्टर अगली आयत भी पढ़ दीजिएगा, जी 22वीं आयत पढ़िए जी प्लीज़। जी। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उस बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट, अच्छा गौर कीजिएगा, कुछ ऊपर की चौखट यानी दरवाजे के ऊपर टॉप पर, फिर और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर, यानी दाएं और बाएं दोनों अतराफ में। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि ऊपर ऐसे ऐसे, अगर आप इसको ऐसे करें तो ये क्रॉस बन जाएगा। खुदा बाप खुदा बेटा पाक, वो भी बिल्कुल है, और ये मसीह की स्लीब की तरफ बात Yes, जा रही हाँ है जी, बिल्कुल। कि यानी जो वहां पर खून लगाने की तरतीब थी जी, वो क्रॉस है उसमें, क्रॉस है, यानी उस रात फसा की जो रात थी, फसा का बर्रा जो था, उसके लहू को जब लगाया गया बिल्कुल, तो उस रात खून ने उनको बचाया। आमीन, खून जमानत थी यस, जिंदगी की, जैसे आपने भी फरमाया कि इंसानी जिंदगी की जो गारंटी है, बिल्कुल, गारंटी जो है वो खून के अंदर है। खून में तो जिंदगी, हाँ जी बिल्कुल, अगर खून आपके बदन से बह जाएगा तो फिर आपकी डेथ हो मौत जाएगी, वाक़ई हो सकती है। बिल्कुल, तो अजीजों, उस रात जब खून लगाया गया है तो कलाम फरमाता है कि वो क्रॉस की सूरत में लगाया गया है। तो इससे मुराद ये है कि फसा की रात जो खून का लगाया जाना है, वो तस्वीर, उसमें हमें सलीब की तस्वीर भी नजर आ रही है जी। तो खून जो था वो एस्टर मुहाफ़िज़ बना, आमीन, ठीक है। अच्छा, मुमकिन है
کہ غلطی سے، میرا خیال ہے، مطلب ایسے لکھا نہیں ہے، کہ ممکن ہے کہ مصریوں کے گھروں پر بھی خون لگ گیا ہو. کئی دفعہ جلدی جلدی میں لوگ جب کوئی آفت آ رہی، مصیبت آ رہی ہے تو کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں نا. تو ممکن ہے کہ مصریوں کے گھروں کے اوپر بھی ان کی چوکٹوں کے اوپر بھی خون لگ گیا ہو اور موت کا فرشتہ گزر گیا، ان کو بھی چھوڑ گیا. بالکل یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کون مصری ہے کون عبرانی ہے، بالکل، مگر یہ کہ ضمانت وہ خون تھی. بالکل، اور وہ خدا پر ایمان لائے ہوں گے اس کی باتوں. جی بالکل بالکل. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیمانڈ خدا کی یہ نہیں ہے کہ یہ مصری ہیں یہ عبرانی ہے. تو آج بھی یسوع کا کفارہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کی قوم کون سی ہے، آپ کون سے قبیلے سے، کس نسل سے ہیں، کس رنگ سے ہیں. تو وہاں پر یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا پیار سب کے لیے ہے. تو محافظ جو ہے وہ خون ہے. بالکل، جیسے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی کہ دنیا میں کسی بھی قوم قبیلے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. صحیح، پوری دنیا میں ساری دنیا کو خدا پیار کرتا ہے. دنیا کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے گروہ کا نام نہیں. بالکل، دنیا میں ساری اقوام، سارے قبیلے، ساری نسلیں، سارے رنگ آتے ہیں. اور خدا نے بلکہ پیدا کیا ہے انسان کو. ہاں جی، اور خدا پیار کرتا ہے. بالکل. تو انسانیت میں تو پوری دنیا آتی ہے. بالکل. تو خدا سب سے پیار کرتا ہے. بالکل. تو ناظرین، جیسا کہ میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ خون کے اندر تحفظ کی گارنٹی تھی. اس خون نے جو برے کا خون تھا اور لگایا گیا، اور جہاں جہاں لگا تھا، اور اس کی ترتیب بھی میں نے بتائی آپ کو، اوپر پھر دائیں اور بائیں، اور اس میں سلیب کی تصویر نظر آتی ہے. تو دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ سلیب کا جو بھید ہے یا مکاشفہ ہے، یا سلیب صرف ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی کہ جب یسوع کوہ کلوری کے مقام پر، بلکہ سلیب ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آ رہی ہے. بالکل. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ راہب کسبی جو تھی، تو جب وہاں سے وہ جاسوس نکلے ہیں، ان کو اس نے سیف پیسج دے دیا، گھر میں چھپائے رکھا. تو جب وہ وہاں سے نکلے تو اس نے کہا کہ جب تم اس ملک پر قبضہ کرنے آؤ تو میرے خاندان کو خیال رکھنا، اس کا بچا لینا. بالکل، ریڈ ڈوری کا سرخ رنگ. یہی میں چاہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ سلیب صرف ہمیں کوئی کلوری پر نہیں، بلکہ پوری بائبل میں ہمیں وقتاً فوقتاً اس کی پکچر نظر آ رہی ہے. تو وہاں پر اس نے کہا کہ تو لال رنگ کی ڈوری جو ہے اپنے گھر کے باہر باندھ دینا. بالکل. اور انہوں نے باندھ دی، اور پھر جب وہ آئے تو حملہ کیا تو اس کو خاندان کو بچا لیا. تو آج بھی یسوع کی سلیب اور برے کا لہو لوگوں کو بچانے کی. بالکل، اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ازل ہی سے ذبح کیا ہوا. بالکل بالکل برا ہے، ازل ہی سے. یعنی نبی پیشن گوئی کرتے رہے، بالکل، انبیاء اس کے بارے میں بتاتے رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آگے چل کر ہم جو ہے، کیونکہ ابھی بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے، مارننگ سٹار میں آگے چل کر ہم اس چیز پر زور دیں گے کہ جہاں لہو لگ جاتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو ہم یسوع کی سلیب کی طرف بھی آئیں گے، یسوع کے کفارے کی طرف بھی آئیں گے کہ وہاں پر جو فسح کا برہ تھا، اس کے خون سے جن گھروں چوکٹوں پر لگا تھا ان کے پہلوٹے بچ گئے، وہ بچ گئے، لیکن جہاں پر نہیں لگا تھا وہ مارے گئے. تو آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، اور یوحنا نے اس کے بارے میں کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھائے لیے جاتا ہے. تو ناظرین، ابھی ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مارننگ سٹار میں. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے، صبح کا وقت ہے، دعا اور عبادت کا وقت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ جلدی میں ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنے کاموں کو بھی سر انجام دینا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رکیے، اسٹے ود اس. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. مارننگ سٹار میں بریک کے بعد آپ سبوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خون محافظ بنا، سلیب کی تصویر کی بات ہم نے کی
کہ اس رات جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرا اور وہاں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور اس رات ماتم تھا ایسٹر، بالکل کیونکہ یہ اہل یہود کے لیے مصر میں آخری رات تھی اور یہ انہوں نے نکل جانا تھا، یہ ان کا یوم آزادی تھا، چونکہ فرعون ان کو جانے نہیں دیتا تھا تو خدا نے مختلف آفات بھیجی، اور آخری جو آفت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پہلوٹھے جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو اس آخری آفت نے درد پھر وہاں پر بڑا ماتم ہوا، اتنا ماتم تھا کہ ہر گھر میں ماتم، رونا، آہ نالا تھا، کیونکہ پہلوٹھے مارے گئے تھے۔ کیونکہ جو پہلے مصیبتیں جتنی آئی تھی وہ اوور کم ہو گئے تھے، جی، تو یعنی کہ ان کے وہ بھی بڑی اذیتناک تھی، اذیتناک پھنسیاں پھوڑے، مگر اس طرح کی مچھر، اذیت نہیں تھی مینڈک، کہ ان کی وہ روح پہلوٹھے مارے گئے، یہ ان کی روح تڑپ گئی، روح بالکل، تڑپ بالکل۔ تک وہ پہنچ گئی۔ تو ناظرین یہ وہ رات تھی جب وہ وہاں سے نکلے اور کفارے کی قدرت سے، فسح کے برہ کے وسیلہ سے وہ وہاں سے نکلے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آج ہمارے لیے بھی ایک فسح کا برہ ہے۔ اب جانتی ہیں پولس رسول کہتے ہیں ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو وہ ساری پیشن گوئیاں جو نبی کرتے رہے، جیسے میں نے یوحنا کا ذکر کیا بریک پر جانے سے پہلے، کہ جب وہ یسوع کو دریا یردن پر ملتا ہے اور وہ یسوع کا جو تعارف کرواتا ہے وہ برے کے طور پر، بالکل، اور اہل یہود جانتے تھے کہ برہ جو ہے یہ ٹرم کیا ہے، بالکل، کیونکہ وہ ہر سال برے ذبح کرتے تھے، کرتے تھے، ہیکل میں لا کر یروشلم میں جمع ہوتے تھے۔ ہاں جی، عبادت تھی، بالکل عبادت کا حصہ تھا۔ تو ناظرین آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ایک برہ ذبح کر کے چوکٹوں پر خون لگایا گیا اور لوگ بچ گئے، تو آج گناہ کی لعنت سے، طرح طرح کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، وائرس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے وائرس ہیں، آئے دن کبھی کرونا وائرس کا، کبھی ڈینگی کا لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے، بالکل، اور بہت سارے وائرس ہیں، بالکل، ان کا سوائن خوف ہے، فلو تھا ایک، بالکل، وہ بھی ایک چلا تو اس نے بہت سارے لوگوں کی جانیں لی، لی تھی، اور بھی بہت سارے، ہم دنیا میں کتنے وائرس ہیں جو انسانی جانیں لے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے ایسٹر وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، تباہی ڈسٹرب ہو گئی، بالکل، کافی زیادہ ہاں جی، ڈسٹرب ہو گئی، خوف کی وجہ سے، بالکل، کہ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، لوگ چھپ رہے ہیں اپنے آپ کو، بالکل، بہت زیادہ جو خوف کی فضا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، تو ان سارے حالات میں کون سی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے یسوع مسیح کا لہو۔ بالکل، یسوع مسیح برہ جو ہے اس کا لہو ہے۔ وہاں پر تو ایک جانور ذبح ہوا تھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوہ کلوری کے مقام پر کہ یسوع مسیح ذبح ہوا ہے، آمین، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک برے کا، بچڑے کا لہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کا لہو لوگوں کو بچا رہا تھا، بنی اسرائیل کو۔ یہاں پر تو خدا کا برہ ہے، آمین، آمین۔ اور جیسا آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ وہ ازل ہی سے ذبح کیا ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ سلیب کا، کفارے کا پلان زمین پر بنا ہے، اس کا پلان آسمان پر بنا ہے۔ بالکل، آپ اگزامپل اکثر آپ دیتے ہوتے ہیں جی، کہ گناہ جو ہے وہ 2 ٹانگوں والے نے کیا تھا، تو قربانی بھی جو ہے وہ جی، بالکل 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 بالکل، 4 ٹانگوں درست والے بات ہے، وہ عارضی تھی، جبکہ جتنی بھی بکروں، مینڈوں، بچڑوں کی یہ عارضی قربانی، یہ عارضی تھی، اور فار دا ٹائم بینگ، اور انسان کو معافی بھی عارضی ملتی تھی، اور پھر ایوری ایئر، ہر سال، بالکل بالکل۔ لیکن یسوع مسیح خدا کا برہ ہے جس کا پاک لہو جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلاصی دیتا ہے، بالکل، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر چلا پاک ترین مقام میں داخل ہوگا۔ بالکل۔ تو ناظرین آج جس چیز پر میں اور ایسٹر اور ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں وہ ہے خون محافظ ہے۔ بالکل، آپ کے پاس گارنٹی موجود ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں، اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے برے کا لہو۔ پرانے عہد نامے میں جانور برہ جو ذبح کیا جاتا اس کا لہو بچاتا تھا، اور آج خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں بچاتا ہے۔ ہلیلویہ، بالکل، ہلیلویہ، یسوع کا لہو ہمیں بچاتا ہے، اور یسوع کا لہو بڑی قدرت والا ہے۔ آمین، آمین، ہم گیت بھی گاتے ہیں نا، یسوع کا لہو بڑی قدرت والا ہے، یسوع کا لہو بڑی عظمت والا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں برے کے لہو کے لیے، بالکل، اور آج بھی جو لوگ دلوں پر یسوع کا لہو لے لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ بلکہ بہت ساری بہنیں یا بیٹیاں جب میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کو انکریج کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ اپنی جب آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے
तो आप यीशु के लहू को आप पुकारा करें, वाह, अपने praise को God. यीशु के अपने आप को कहा करें कि मैं अपने आप को बर्रे बर्रे के के लहू में छिपाता हूँ, क्योंकि छुपाती हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि बर्रे के लहू में मुहाफ़ज़त है, हालेलुया. तो मैं उनको स्टैंड करते खड़ा करती हूँ. मैंने कहा घबराया ना करें, डरा ना करें, क्योंकि जब हमारा मुहाफिज जो है वो जिंदा है, बर्रे का लहू है. बर्रे का लहू है, तो आपकी फिर जी मैं आपकी बात को बढ़ाने लगा हूँ, जी। बड़ी अच्छी आप बात फरमा रही हैं. ओजे विल्सन थे, जी इंडिया में बहुत बड़े मसीह के खादिम हुए, और उनके बारे में उनकी गवाही मैंने सुनी कि वो गलियों में से गुजरते थे तो बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर लोगों को छोड़ देती थी लोग आसार. बिल्कुल उनकी खिदमत का तजर्बा था कि जब हम बड़ी बड़ी ख़तरनाक बदरूहों पर दुआ करते थे, जो लोग पोजेस्ड होते थे, तो अगर कोई बदरू अड़ जाती थी, नहीं निकलती थी, जान नहीं छोड़ती थी, तो कहते फिर आखिरी जो मेरे पास एक लास्ट जो हथियार होता था वो एक गीत था. बिल्कुल वो उनकी गवाही मैंने सुनी. वो गीत था कि दिल के दाग को धोए धोए कौन, लहू जो के. लहू जो के कहते हैं कि फिर बड़ी बड़ी खतरनाक बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर भाग जाते भाग जाते. तो इससे मुराद ये है कि इब्लीस के खिलाफ भी हमारे पास जो सबसे मौसर और ताकतवर हथियार है बिल्कुल वो यीशु का लहू है. बिल्कुल. और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब वो यीशु के लहू को पुकारते हैं हाँ जी, तो लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, तो वो वाकई खौफ से भी आज़ाद हो जाते हैं, बीमारियों बीमारी से भी आज़ाद हो जाते हैं, हाँ। हर बात से आज़ाद हो लानतों जाते से भी आज़ाद। लानतों से भी आज़ाद हो जाते हैं. बिल्कुल. तो यीशु मसीह के लहू में जिंदगी है, तो हालेलुया. हमें जिंदगी की तरफ आना चाहिए, वाह, बजाय ये कि हम डरें, खौफजदा हों कोरोना वायरस से या किसी मौलक वबा हाँ जी, से, स्वाइन फ्लू या है. स्वाइन फ्लू है या डेंगू है, वट कोई भी मौलक हमें वबा अपने है, आप को बर्रे के लहू में बिल्कुल बर्रे के लहू में कुदरत है, शिफा है, और हम सीखते भी हैं कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई. बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त. तो जैसा मैं बता रहा था कि लहू ने इसलिए बचाया उनको कि लहू में खुदा की हुजूरी थी. ठीक है, तो खुदा की हुजूरी तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है. आप जानते हैं कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो बियाबान में 40 दिन का सफ़र जो था 40 सालों में बदल गया, और दिन के वक्त खुदा बादलों की सूरत में आमीन. उनकी हिफाजत करता था, और रात के वक्त खुदा आग के सतून में उनका मुहाफ़िज़ बना. तो आज भी मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु का लहू जो है वो हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि लहू के अंदर प्रेजेंस है, बिल्कुल लहू के अंदर खुदा की हुजूरी है बिल्कुल. जो हमें बचाती है आमीन आमीन. वबाओं से, बीमारियों से, तरह तरह के. अक्सर जादूगर अटैक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल. झाड़ फूंक वाले हैं. तो मुझे याद है जब शुरू में मैंने खिदमत की का आगाज़ किया नाज़रीन, तो मैं उस वक्त बड़ा इमोशनल था, नहीं जज्बाती था, मैं बड़ा जवान थे ना इसलिए. छोटी उम्र थी, लड़पन था. तो एक जादूगर आया था, तो नाथ कुछ करके उसका नाम था. तो वो बड़े हैरान कुन काम करता था कि उसने ऐसे छड़ी फेंकता था, सांप बन जाती थी, और ऐसे जग से लोगों को, धोखेबाज था, बपतिस्मे देता था अपनी तरफ से, नकल करता था. एक ही जग से कई लोगों को, मतलब 10-10, 20-20 लोगों को बपतिस्मा देता, पानी नहीं ख़त्म होता था. तो इस तरह की उसकी जी बहुत सारा लोगों ने मशहूरी की हुई थी, और लोग बड़े उसके मौत कैद हो रहे थे. तो मुझे बाद में पता चला कि वो आमिल है, जादूगर है, इलम शिलम झाड़ फूंक वाला है. तो ऐसे ही उसकी चारपाई थी सफ़ेद, तो अकेला ही बैठा, बाकी लोग नीचे बैठे हुए थे. तो मैं बड़ा इमोशनल था, तो रूहानी तौर पर जज्बा था, जोश था, जैसे आपने कहा. तो मैं जाके उसकी चारपाई पर बैठ गया, तो उसको बड़ा उसने माइंड किया, कहा कि हर बंदा यहाँ पर अकीदत से नीचे बैठा है, और ये लड़का मेरे बराबर आके बैठ गया. तो मुझे कहता है गुस्ताख, मेरे बराबर बैठ गया. मैंने कहा मैं जिसका खादिम हूँ वो बहुत बड़ा है, मेरा खुदा बहुत अजीम है. तो उसने मुझे कहा कि आज तुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये होगा वो होगा. बड़ी धमकी उसने मुझे लगाई. अच्छा. तो फिर मैंने एक ही बात उसे, मैंने कहा मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ. ठीक है, तो फिर वो उसका नामो निशान खत्म हो गया. तो मेरा ईमान है कि अगर जादूगर भी हमारे खिलाफ है, एक खादिम की मैंने गवाही पढ़ी किताब के अंदर, वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, और सोए हुए मैं मर गया हूँ. मैं देख रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ, और जब मैं मर गया हूँ तो मैं आसमान पर जाता हूँ. तो जब आसमान पर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैं भागकर जन्नतुल फिरदौस में जाने की कोशिश करता हूँ. तो कहते फरिश्ते मुझे पकड़ लेते, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ.
وہ کہتے کیوں جنت میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے میں پاسٹر ہوں. کہتے آپ پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے. کہتے اچھا. کہتے پاسٹر نہیں. کہتے نہیں ضروری نہیں پاسٹر جنت میں جائے. کہتے میں دعوت کی بھی دیتا ہوں. اچھا. تو کہتے پھر بھی نہیں آپ جا سکتے. کہتے میں نے سیمنری کی ہوئی ہے. کہتے فرشتوں نے کہا پھر بھی نہیں تو جا سکتا. پھر کہتے میں نے کہا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں, غریبوں کو کھانا کھلایا ہے. کہتے پھر بھی نہیں جا سکتا. کہتے پھر ایٹ دی اینڈ میرے ذہن میں آیا, خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اسے کیا کہ میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہوں. کہتے جیسے ہی میں نے کہا کہ میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہوں تو کہتے فرشتے کہتے ویلکم, اب آپ فردوس میں آ سکتے ہیں. ہلیلویا. یعنی آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کے پاس جو ڈگری ہے, جو پرمیشن لیٹر ہے, وہ برے کا لہو ہے, کیونکہ وہ اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک و صاف کرتا ہے. ہلیلویا. یس, یہ بات یعنی ہم اپنی کوششوں سے, اپنی ریاضتوں سے, اپنی محنتوں سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے, کیونکہ کئی لوگ نجات بذریعہ اعمال جو ہے اس پر بہت زیادہ کی کوشش کرتے ہیں. جی. مگر یہ کہ برے کا لہو جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم باپ کی حضوری میں جا سکیں. تو باپ کی حضوری میں جانے کے لیے ضروری ہے برے کا لہو. بہت برے کا لہو. بالکل ایسٹر. آج ہم ناظرین دعا بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں, پریشان ہیں, کیونکہ طرح طرح کے وائرس اٹیک کر رہے ہیں لوگوں پر اور لوگ بڑے پریشان ہیں, بچوں کے لیے پریشان ہیں اور بڑا خوف ہے, اور طرح طرح کے میسیجز آ رہے ہیں اور لوگ ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی, پھر پرسنلی بھی, سوشل میڈیا پر بھی. تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ PMI ٹیلی ویژن جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے. تو اگر آپ کسی طرح مارننگ شو, مارننگ سٹار مس کر دیں اور دوسرے ہمارے پروگرامز اگر کسی طرح آپ نہیں دیکھ پاتے شیڈیول کے مطابق, تو پھر آپ اس کو لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, چائنا کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کیونکہ خدا کا پیار سبوں کے لیے. انہوں نے بہت برے کام کیے ہیں, جعلی چیزیں بنائی ہیں دنیا میں, اور بہت سارے کرپشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانوروں کو زندہ ہی کھا جاتے ہیں, یا وہ چیزیں جو ناپاک چیزیں وہ کھاتے ہیں. لیکن ہم معافی مانگیں گے ان کے لیے, خدا سے درخواست کریں گے, شفاعت کریں گے بالکل کہ خدا ان پر رحم فرمائے. تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو بیمار ہیں, پریشان ہیں, یا کرونا وائرس سے بھی متاثر ہوئے ہیں پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان سبوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ متفق ہوں. پھر اگر آپ کی ایگزام ہے یا آپ کی جاب کا کوئی ایشو ہے, کاروبار کا کوئی ایشو ہے, اور آج آپ سفر کرنے والے ہیں, ملنے والے ہیں کسی کو کسی کام کے سلسلے میں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا ہو, تو میں اور ایسٹر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے تاکہ خدا آپ کی مدد فرمائے, آپ کو کامیابی کامرانی دے. تو لیٹس پرے ٹوگیدر. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی باپ, ہم تیرے پاک حضور تیرے بیٹے یسوع کے نام میں جھکتے ہیں اور آج شکر گزاری کرتے ہیں آج کے صبح کے لیے, ایک اور دن کے لیے جب تیرے کلام پر ہم نے غور کیا کہ اس رات جب موت تھی, خوف اور دہشت تھی, آہ و نالا تھا, کوہرام تھا, پورے مصر کے اندر کے لوگ ماتم کر رہے تھے, تو اس رات برے کے لہو نے ان لوگوں کو جن گھروں کی چوکٹوں پر لگایا گیا تھا بچا لیا. تو آج بھی تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہے خدا لوگوں کو چھڑائے, بچائے, خاص طور پر جو کرونا وائرس اور دوسرے وائرس کے وسیلہ سے لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, فلو, کولڈ ہے یا اور موذی امراض ہیں, HIV, سرطان اور ہیپاٹائٹس ABC, دل کی بیماری, شوگر کی بیماری, جگر کی بیماری, گردوں کی بیماری, یسوع کے نام سے چلی جائیں اور برے کا لہو لوگوں کو روحانی جسمانی شفا عطا فرمائے. خدا ہم برکت دے. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کلام کے وسیلہ سے نجات اور شفا کا کام کر. جن کی مالی ضرورتیں وہ بھی پوری ہوں, بال مویشی کھیتی باڑی کو برکت دے, بزنس پر برکت ہو, اسٹڈی پر برکت ہو, ایگزام میں کامیابی ملے, کامیابی, سربلندی, سرفرازی خدا قادر مطلق کے پاس ہے, وہی چھڑاتا, بچاتا اور آزاد کرتا ہے. خدا ہم بڑی برکت دے اور کثرت سے دے. PMI ٹیلی ویژن کو, ناظرین کو, سارے انتظامات پر تیری برکت چاہتے ہیں, تو مہیا کرتا ہے اور تیری مہربانی سے یہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے. خدا ہم یسوع کے پاک نام میں آمین. بہت شکریہ ناظرین. اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے, ہمارے کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں, کال کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. اپنی دعا میں ہمارے ٹی وی چینل کو بھی یاد رکھیں. آپ اپنی لو آفرنگز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ خدمت کے اس کام کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ PMI ٹیلی ویژن.